ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے انٹر بینک مارکیٹ کے حوالے سے۔ ڈالر کی قیمت ہم نے دیکھا آج 5 روپے 38 پیسے اس میں اضافہ ہوا اور اس کے بعد ڈالر 290 روپے 22 پیسے کا ہو گیا، جبکہ اسٹیٹ بینک کی اگر بات کر لی جائے تو اس کے مطابق روپے کی قدر میں 5 روپے 38 پیسے کی کمی آئی ہے۔ اس حوالے سے جان لیتے ہیں، ہماری اس وقت کنسرن رپورٹر آن کال موجود ہے ہدیٰ شیخ۔ ہدیٰ، بتائیے گا آج صورتحال کیا رہی؟ جی بالکل بلال، میں آپ کو بتاؤں کہ انٹر بینک مارکیٹ میں جو ڈالر تھا وہ 5 روپے 38 پیسے پر بند ہوا، جس کے 5 روپے 38 پیسے اضافے کے بعد بند ہوا ہے، جس سے 290 روپے 22 پیسے کا جو ہے وہ ڈالر بند ہوا ہے آج ٹریڈنگ کے بعد۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس ساری صورتحال کی جو وجہ ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے، جنرل سیکرٹری ہیں کمپنیز ایسوسی ایشن کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کی جو گرفتاری کا اور سیاسی عدم استحکام کی جو صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ موڈیز کی جو رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام شروع نہیں کیا گیا تو پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے، تو اس پہ جو آئی ایم ایف کا سیاسی صورتحال میں جو استحکام ہے یہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک یہ ڈالر پہ جو دباؤ ہے وہ برقرار رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو رپورٹ آئی ہے بلومبرگ، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، بلومبرگ کے تجزیہ کاروں نے یہ بتایا کہ پاکستان کو جون میں جو ہے ختم ہونے والے موجودہ سال مالی سال جو ہے وہ غیر ملکی ادائیگیاں جو کرے گا، تو اس کے بعد پاکستان کے پاس فائنینسنگ کے حوالے سے کافی غیر یقینی صورتحال ہے، تو پاکستان اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیفالٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے زر مبادلہ ذخائر جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اس دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وزارت خزانہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے اسٹاف لیول کے جو ایگریمنٹ ہیں ان کے طے پانے کے امکانات جو ہے وہ کم نظر آ رہے ہیں، لیکن تاہم دیوالیہ ہونے کے امکانات کو جو ہے وہ فائنانس ڈویژن کی بیان نے جو ہے مسترد کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو رواں مالی سال میں مئی سے جون تک 3.7 بلین ڈالر کی جو ادائیگیاں کرنی ہے، ان میں سے 3.2 بلین ڈالر کی رقم جو ہے جون میں میچور ہو جائے گی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جون کے اختتام سے قبل جو ہے پاکستان کو یورو بانڈز پر بھی جو ہے میجر انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے، اور اتحادی حکومت نے جو ہے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور اب معیشت جو ہے وہ استحکام کی طرف ہے اور ترقی کی جانب جو ہے جاری ہے، ترقی کی جانب جا رہا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو پھیلائی جا رہی ہے بات، یہ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، ڈالر کی ادائیگیاں جون 2023 کے آخر تک 3.7 ارب ڈالر کی جو ادائیگی کرنی ہے، یہ بات بالکل درست ہے، تاہم تشویش کی بات نہیں ہے، قرض کی واپسی جو ہے۔ اچھا ہدیٰ، یہ بھی جاننا چاہوں گا، 3 رپورٹس ہمارے سامنے آج جو ہے وہ آئی ہیں ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی اگر بات کر لی جائے، اس کے ساتھ ساتھ پھر موڈیز کی رپورٹ بھی ہے اور بلومبرگ رپورٹ بھی ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ تو یہ جو ای سی اے پی نے کہا ہے کہ روپے کی قدر کی کمی کی جو وجہ بتائی گئی ہے، ایک تو وہ عمران خان کی گرفتاری، پولیٹیکل سینیریو کی بات کی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی ہے، سیاسی عدم استحکام، اس کو بھی ذرا بتائیے گا کہ کیا کہنا ہے اس کا ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کا؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایکسچینج کمپنیز کے جو سیکرٹری ہیں ان کا یہ کہنا تھا، سیکرٹری جنرل ظفر پراشا کا، کہ آئی ایم ایف پروگرام میں اگر نہیں گئے تو ڈیفالٹ کر سکتا ہے پاکستان۔ اچھا۔ اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اسٹاف کی سطح کا معاہدہ جب تک نہیں ہو جاتا تو اس صورتحال میں استحکام جو ہے وہ نہیں آ سکتا، اور ڈالر پہ وہ دباؤ جو ہے وہ برقرار رہے گا، جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ فائنانس ڈویژن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو قرض دینا ہے جون کے آخر میں 3.7 ارب ڈالر، اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، اور اس کی واپسی کے لیے رول اوور کے انتظامات جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں، جبکہ فائنانس ڈویژن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس عرصے کے دوران جو ہے اہم رقوم بھی پائپ لائن میں ہے، جو کہ بین الاقوامی ادائیگیوں میں جن کے باعث کوئی مشکلات نظر نہیں آ رہی۔ جی ٹھیک ہے، موڈیز کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس کا کیا کہنا ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ جو پیکج ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ڈیفالٹ کر جائے گا ملک اگر اس پیکج کی طرف نہیں جاتا ہے؟ جی بالکل، موڈیز کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کے بغیر ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، چونکہ پاکستان کے پاس جون کے بعد فائنینسنگ کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ کافی غیر یقینی ہے، جس کا یہ جواب میں جو ہے وہ فائنانس ڈویژن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا
کہ جون کے آخر تک کی جو ادائیگی کرنی ہے وہ اس کے ہمارے پاس رول اوور کے انتظامات جو ہے قرض کی واپسی جو رول اوور کیا جاتا ہے اس کے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں اور اہم رقوم بھی جو ہے اس عرصے کے دوران پائپ لائن میں ہے جو کہ بین الاقوامی ادائیگیوں میں جو ہے مشکل نہیں آنے دیں گی. جی ٹھیک ہے ہدا، بہت شکریہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. جبکہ بلومبرگ رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ پاکستان IMF پروگرام کے بغیر ڈیفالٹ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر بہت کمزور ہو چکے ہیں. بہرحال کچھ کرائم سے ریلیٹڈ سٹوریز ہیں، بلکہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس دورے کے حوالے سے جو آج کیا گیا ہے IG سندھ کی جانب سے، اور کراچی شہر کا دورہ کیا گیا لیکن فضائی جو ہے وہ دورہ کیا گیا ہے. اس کو ذرا سا ہم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ IG سندھ غلام نعیم میمن نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن کچھ خاص ہدایات بھی دی ہیں کراچی پولیس کو اور خاص طور پہ کراچی پولیس چیف کو کہ کس طرح سے چیزوں کو ٹیک اپ کرنا ہے. کل کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال تھی، انارکی کی سچویشن تھی، ایک کیوس پھیلا ہوا تھا اور جو شرپسند عناصر ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے رہے. بہرحال ہمارے کرائم رپورٹر ہارون رشید ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ہارون، سب سے پہلے جاننا چاہوں گا IG سندھ غلام نعیم میمن نے آج شہر کا دورہ کیا اور فضائی دورہ کیا ہے، اطمینان کا اظہار کیا، ذرا ڈیٹیلز بتائیے گا ہمیں. جی دیکھیں بلال صاحب، آج جو ہے IG سندھ غلام نعیم میمن نے جو ہے ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ کے ساتھ جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں کا جس میں ٹاور، سراب روڈ، شارع فیصل، ڈالمیا، ملینیم پوائنٹ کا فضائی جائزہ لیا ہے. امن و امان کی موجودہ حالات اور سیکورٹی ڈیولپمنٹ کا جائزہ لیا ہے. عوام کی جان و مال و صوبے میں قائم تمام اہم منصوبوں کو تحفظ سندھ پولیس کی اولین ترجیح ہے. IG سندھ کا اس موقع پر کہنا تھا. IG سندھ نے جو کراچی کے اندر کل سے جو ہے مختلف شرپسند عناصر کے ساتھ تصادم چل رہا ہے، اس کے حوالے سے تمام طور پہ جو ہے تمام علاقوں کا فضائی جائزہ لیا. اس موقع پر ایڈیشنل IG کراچی اسپیشل برانچ بھی ان کے ساتھ تھے اور اس موقع پر IG سندھ کا کہنا تھا ریزرو اینٹی رائٹ دوستوں کا ضلعی لحاظ سے ڈیولپمنٹ کیا جائے گا. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف چیکنگ پوائنٹ کے تحت حفاظتی اقدامات کو بھی یقینی بنایا جائے گا. ضلع کی سطح پر باہمی رابطے معلومات کو فالو کیا جائے. IG سندھ کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو پرامن رکھنے کے لیے علماء کرام اور علاقے معززین اور مختلف سیاسی سماجی شخصیات. ٹھیک ہے ہارون، یہ بھی بتائیے گا ایک اور آج جو ہے وہ دہشت گرد ہلاک ہوا ہے، غیر ملکی پر حملے کی کوشش کو ناکام بنایا ہے ہماری پولیس نے. جی بالکل، یہ ضلع ملیر کا علاقہ ہے، سکن تھانے کی حدود ریڈی گوڈ پہ. یہاں پر جو ہے غیر ملکی پر حملے کی کوشش کو کراچی پولیس، ضلع ملیر پولیس نے نہ طور پر ناکام بناتے ہوئے خود کش حملہ آور کو پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے. یہ جب ہماری بات ہوئی پولیس حکام سے تو ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد پاک چائنا شپ یارڈ میں مقیم غیر ملکیوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. پولیس حکام نے بتایا کہ پہلے سے ملنے والی خفیہ اطلاعات پر پولیس جو ہے یہاں پہ اعتراف کے علاقوں میں تعینات تھی. پولیس حکام کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے جو ہے نا فائرنگ کی، جس کے بعد ایک پولیس اہلکار بھی اس میں زخمی ہوا ہے. پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک دہشت گرد ہلاک ہو چکا ہے. اچھا، اس سے جو ہے ایک کلاشنکوف 9 پسٹل اور بارودی جیکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرسٹ ایڈ کا سامان بھی ہے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی برآمد کی گئی ہیں. یہ دہشت گرد جو ہے آگے شپ یارڈ کے ذریعے جو غیر ملکی مقیم تھے وہاں پہ یہ داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن پولیس کی وہاں جو چیک پوسٹ تھی وہاں سے ان کا آمنا سامنا ٹکراؤ ہو گیا. دو طرفہ فائرنگ میں جو ایک دہشت گرد ہلاک ہوا ہے جبکہ اس کا ایک ساتھی فرار ہو چکا ہے. رات گیٹ تک جو ہے اس کا مقدمہ ابھی تک جو ہے سکن تھانے میں درج نہیں کیا جا رہا ہے. جب میری بات ہوئی سکن تھانے کے SHO سے یا پھر CD کے مظہر مشوانی سے تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک کسی نے بھی کالم تنظیموں نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اس کے بعد SHO کا کہنا تھا ہم نے اعلیٰ حکام کو تمام اس کیس کی جو ہے وہ اس وقت انویسٹیگیشن کون کر رہا ہے؟ ابتدائی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یا آپریشنل پولیس؟ دیکھیں یہ ابھی شروع جب یہ مقدمہ تو جو ہے ضلع ملیر کا علاقہ ہے، سکن تھانہ، اس میں درج کیا جائے گا. اس کے مقدمہ درج ہونے کے بعد یہ جو مقدمہ یہ CD کے پاس چلے جائے گا. اب تک جو ہے رات کے جب میری بات ہوئی اب سے کچھ دیر قبل SHO سکن سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تمام چیزیں اعلیٰ افسران کو بھیج دی ہیں، لیکن اعلیٰ افسران کی طرف سے ابھی تک مقدمہ درج کرنے کی کوئی وہ چیزیں ہمیں کلیئر نہیں کیا گیا ہے. جیسی اعلیٰ افسران ہمیں جو کہیں گے ہم تو فوری طور پر یہ مقدمہ درج کر لیں گے.
کیونکہ آج سارا دن ہم نے دیکھا کہ اس کا کہنا تھا ایس ایچ او کا کہ جس طرح پولیس جو ہے، پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے کراچی کی شہروں میں، کراچی کی مختلف سڑکوں پہ شہروں کو جو ہے کلیئر کرنے کے لیے مصروف تھی، اس لیے پولیس کی اعلیٰ افسران کی جانب سے اب تک جو ہے وہ کوئی خاص اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ توجہ نہیں دی گئی یا ان کو کلیئر نہیں کیا گیا کہ آیا کہ مقدمہ کب درج کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ رات کے مقدمہ سکن تھانے میں درج کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایک وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد کچھ موسم کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔